اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کرونا نام کا وائرس ہے، وبا ہے، جو کہ بہت تیزی سے پہلے بھی پھیلی تھی، تو اسکول اس وجہ سے بند کروا دیے گئے تھے اور ہم آپ کو اسی طرح سے آن لائن کام بھیج رہے تھے۔ تمام کام آپ تک موجود مل رہا تھا، ہمارے پاس آپ چیکنگ کے لیے بھی بھیج رہے تھے۔ اب اسی طرح آپ 1-2 منتھس کے لیے آپ جب اسکول آئے تو تھوڑا مسئلہ ہوا آپ لوگوں کو کہ آن لائن پڑھنے میں، پھر اسکول آنے میں، ہر چیز آپ نے مینیج کی، ویری گڈ۔ اس کے بعد ابھی آپ کو پھر دوبارہ نیوز ملی ہوگی کہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ وائرس، یہ وبا بہت تیزی سے اسپریڈ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا اسکولس کو۔ تو ہم دوبارہ سے اسی طرح سے پہلے کی طرح سے آپ تک یہ تمام ویڈیوز پہنچائیں گے، اپنا ہر کام اس ویڈیو کے تھرو ہم آپ کو پہنچائیں گے۔ سو کائنڈلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل ہی ایبسنٹ تھے جب اسکولس اوپن ہوا تھا، تو وہ بچے لازمی اس ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا اور اپنا کام بالکل کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اور جو بچے کمپلیٹ کر کے لائے تھے پرانا آن لائن کے تھرو، وہ ان کے لیے بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو، اور جو اب کریں گے ان کو بھی بہت اپریشیٹ کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اسائنمنٹ آف اسلامیت کلاس تیسری یعنی کہ 3rd کلاس کے لیے۔ اسائنمنٹ آف اسلامیت ہے یہ آپ لوگ کا ماہ نومبر، سبق ہے اس میں نماز۔ آپ کو اس میں سوال جواب دیے جائیں گے اور کتاب کی تمام مشق دی جائیں گی، جو آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بچے جو بالکل نیو ہیں، آپ سب سے پہلے فائنل ٹرم کا ٹائٹل بنائیں گے، اس کے بعد ماہ نومبر کا ٹائٹل بنائیں گے، دین نماز کا ٹائٹل بنائیں گے، پھر ہم اس کو آگے بڑھیں گے، پھر ہم اس کے کام کنٹینیو کریں گے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ ہے ہماری اسلامیت، ہماری سب سے پیاری تیسری جماعت کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی اسلامیت کی بک ہے۔ اس بک میں ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے نماز، تو آج ہم اس نماز کو تفصیل سے ڈیفائن کریں گے، پڑھیں گے کہ نماز کیا ہے، نماز سے مراد کیا ہے، اور نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، اس کا پورا طریقہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جی، مقصد ہے اس چیپٹر کا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اس کی مکمل تفصیل بتانا۔ آپ کو اس میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کی تفصیل بتائیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی نے ہی اپنے بندوں پر دن رات میں صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے نام ہیں یہ فرض نمازوں کے نام، جیسے فجر صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظہر جو ہوتی ہے وہ دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عصر جو ہوتی ہے سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ مغرب جو ہوتی ہے سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ عشاء جو ہوتی ہے سورج چھپنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب ہے اس میں 5 نمازوں کی رکعتیں ہم بتائیں گے آپ کو، جیسے فجر میں کتنی ہوتی ہیں، ظہر میں کتنی ہوتی ہیں۔ تو جی، فجر میں 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر میں ہوتی ہیں 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل ہوتی ہیں۔ عصر میں ہم 4 سنت 4 فرض پڑھتے ہیں۔ مغرب میں ہم 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں۔ عشاء میں ہم
4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور پھر 2 نفل ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری دن رات میں 5 نمازیں اور یہ ان کی رکعتیں ہیں، ہم اس طرح سے ان کو ادا کرتے ہیں. آگے ہم نماز کو ادا کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے. نماز جمعہ، جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں. نماز جمعے کی جو رکعت ہے جو کہ حضرات وغیرہ پڑھتے ہیں، 4 سنت، 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل، یہ 12 رکعتیں ہو گئی آپ لوگوں کی کل ملا کے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز کی نیت. جی، کوئی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی. جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں ارادہ کریں یا زبان سے کہیں، نیت ہو جاتی ہے. جیسے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سے نیت کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو ہمارا ہر کام صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اعمال، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح سے اگر آپ نیت کا صرف دل میں ارادہ بھی کریں گے، زبان سے یا نہ کہیں گے، تو اس کی نیت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم فجر کے 2 فرض، فجر کی ہم یہاں مثال لے لیتے ہیں کہ فجر کے 2 فرضوں کی نیت اس طرح کریں گے. نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے. تو لڑکیاں صرف رخ میرا کعبہ شریف کی طرف بولیں گی اور پھر ہم لوگ اللہ اکبر بول دیں گے. پھر نماز کی نیت کے بعد لڑکے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اس پکچر میں آپ دیکھیں گے، لڑکیاں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لیں. اس میں یہاں لڑکے اور لڑکیوں کی نماز کا طریقہ ہے جو کہ آپ کو اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا. نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادب سے کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں. اچھا جی، ثنا کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس میں بتا دیتے ہیں. وہ بچے جنہیں نماز نہیں آتی صحیح طریقے سے پڑھنا، وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں یاد کر سکتے ہیں کہ ثنا کیسے پڑھتے ہیں، تعوذ کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، فاتحہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ثنا ہے آپ لوگوں کی سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دوبارہ پڑھ لیتی ہوں میں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ. اچھا، سورہ فاتحہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ شریف، تو پھر انہیں یاد آتا ہے تو بیٹا الحمدللہ شریف سورہ فاتحہ کو ہی کہتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت پڑھیں. جیسے کہ ہم لوگ پڑھ لیں گے سورہ اخلاص. پہلے ہم نیت باندھیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ. اس کے بعد ہم قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہم اٹھا لیں گے سورہ اخلاص، جو کہ قل اللہ احد ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں دوبارہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. اب ہے
پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں. لڑکے گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر 3 یا 5 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں. اچھا جی. لڑکیاں پیٹ کو تھوڑا سا خم دیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور 3 یا 5 یا 7 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم. اس میں آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اور لڑکیاں کس طرح رکوع میں جاتی ہیں. اور اس کی تسبیح ہوتی ہے رکوع کی سبحان ربی العظیم. اب ہے پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور تمہید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں. پھر آپ لوگ رکوع سے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ پڑھیں گے ربنا لک الحمد. یہ یہاں پہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3، 5 یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں. اچھا، سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو 3، 5، 7 یا 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں ویسے سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک اور سجدہ کریں. 2 سجدے ہوتے ہیں. پہلے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ بولیں گے اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ بولیں گے، لیکن اللہ اکبر بیچ میں ہم نے بولنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک رکعت پوری ہو گئی. اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھیں گے. جب دوسری رکعت پوری ہو جائے دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد تشہد یعنی التحیات پڑھیں. اچھا، التحیات بہت کم بچوں کو یاد ہوتی ہے. آپ یہ ایسے پکچر میں دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے بیٹھا گیا ہے، کس طرح سے سجدے میں جھکا گیا ہے. التحیات ہم کیسے پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ذرا دیکھتے ہیں. التحیات پڑھی جاتی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک بار میں اور پڑھ دیتی ہوں یہاں پہ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے. جب ہم التحیات پڑھ لیں گے تو ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے. اچھا، درود ابراہیمی کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر کوئی قرآنی دعا وغیرہ ہم پڑھ لیں گے. قرآنی دعا کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں اور کاندھوں پر نظر رکھیں. جب ہم درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم چھوٹی سی کوئی دعا پڑھ لیں گے قرآن کی، تو ہم نے سلام پھیرنا ہے سیدھے اور الٹے ہاتھ کی طرف، اور ہماری جو نظریں ہوں گی وہ ہمارے کندھوں پر رہیں گی، ادھر ادھر نہیں جائیں گی. اس طرح 2 رکعت نماز ہماری پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. یہاں پہ ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ریڈنگ کو پورا سنا ہوگا. اب ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. تو نماز سے اگر متعلق پوچھا جائے تو نماز کے لیے ہمارے بہت فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز کے لیے بہت فوائد رکھے ہیں، لیکن یہ کہ ہم
نماز کو باقاعدگی سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بہت ہی خوش دلی کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال جواب پہ اس چیپٹر کے۔ تو اس چیپٹر میں پہلا سوال آپ کو دیا گیا ہے، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں۔ تو ذرا دیکھ لیجئے جو نہیں لکھ پا رہے ہوں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے نماز جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ آپ اس کا جواب لکھو گے جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے نماز کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟ ہم جواب میں لکھیں گے کوئی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ سوال جواب یہاں پہ آپ کے ڈن ہو جائیں گے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں سوال جواب کو۔ پہلا سوال ہے دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، ان کے نام لکھیں۔ جواب میں آپ لوگ لکھیں گے دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر دوسرا سوال ہے نماز جمعہ کب پڑھتے ہیں؟ جواب میں آپ لوگ لکھیں گے جمعے کے دن ظہر کے وقت نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے نماز کی نیت کیوں کی جاتی ہے؟ جواب میں لکھیں گے آپ کوئی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہاں آپ لوگوں کے سوال جواب کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب ہم اپنی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ یہ ایک مشق ہے جو آپ لوگوں نے کاپی میں اس کو کرنا ہے۔ سوال جواب کے بعد آپ کاپی میں اس کی مشق کرو گے۔ اس چیپٹر کے مشکل الفاظ معنی نہیں ہیں، سوال جواب ہیں، پہلے آپ وہ کرو گے، اس کے بعد ایک یہ مشق ہے، یہ میں نے فل کر دی ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ کے اس کو اسی طرح سے آپ لکھ لو گے۔ یہ ایکسٹرا باکس بنے ہوئے ہیں، تو بیٹا جنہوں نے نہیں بنایا یہ کام نہیں کرا وہ ایکسٹرا باکس نہیں بنائے گا، آپ ڈائریکٹ صرف کاما لگا کے آپ لوگ لکھ دیجیے گا۔ جیسے نمازوں کے سامنے ان کی درست رکعتیں لکھیں، ٹھیک ہے، ان کی رکعتیں آپ نے لکھنی ہے۔ پہلا دیا ہوا ہے فجر، فجر میں ہم 2 سنت 2 فرض پڑھتے ہیں، ظہر 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر 4 سنت 4 فرض، پھر مغرب آ جائے گا 3 فرض 2 سنت 2 نفل، اب آ جائے گا عشاء 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل۔ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جن بچوں نے یہ نہیں لکھا وہ پورا باکس نہیں بنائیے گا، اسی طرح سے آپ لوگ صرف نماز کا نام لکھیے گا اور اس کے آگے اس کی رکعتیں جو ہیں وہ لکھ دیجیے گا کاما لگا کے۔ یہ اس میں ایکسٹرا باکس دیے ہوئے ہیں، یہ نہ بنائیے گا، آپ لوگ کاما لگا کے لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ کی ایک مشق یہاں پہ ڈن ہو جائے گی۔ اس کے بعد دی گئی ہے آپ لوگ کو کل رکعتوں کی تعداد کے ساتھ نماز کا نام لکھیں گے۔ آگے پیچھے دیا گئے ہیں کہ جیسے فجر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اس کو، یا آپ فجر ظہر عصر اس طرح بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہو۔ جیسے فجر میں ٹوٹل رکعتیں ہوتی ہیں 4، ٹھیک ہے۔ اب ہم عصر پہ آ جائیں گے، 8 رکعتیں ہوتی ہیں عصر کی، 7 رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی، 12 رکعتیں ہوتی ہیں ظہر کی اور 17 ہوتی ہیں عشاء کی، ٹھیک ہے۔ یہ مشق بھی آپ لوگوں کی یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی، ڈن ہو جائے گی۔ تو یہ آپ لوگوں کا سارا کام یہاں پہ ڈن ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چیپٹر
سمجھ آیا ہوگا. تو کائنڈلی یہ سارا کام آپ کمپلیٹ کر کے لے کر آئیے گا. جن بچوں کا کام نہیں ہے وہ کمپلیٹ کر لیجیے گا لازمی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.